کسی طالب علم نے سوال بھیجا ہے کہ بتایا جائے کہ جب کسی ملک میں سیلاب یا زلزلہ آتا ہے تو عوام کی مدد کے لیے تویز دھاگے کام آتے ہیں یا آلات و مشینری۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ آج یہ دنیا آسانی سے جان چکی ہے کہ ایسے موقعوں پر تویز دھاگے کام نہیں آتے، بلکہ ایسے موقع پر انسانی زندگی کا بچانا اولیت کا عمل ہوتا ہے، اور ان کے لیے عملاً فیلڈ اسپتالوں کی ضرورت ہوتی ہے، جدید مشینری اور انتہائی مؤثر دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے دور دراز راستوں اور دشوار گزار دیہاتوں تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادویات، کمبل اور بے انتہا ضروری سامان زندگی کے لیے بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے تویز دھاگوں کا کوئی عمل نہیں۔ میں اپنے ہی مبلغوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کہ اگر پاکستان میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے بیرون ملک سے جدید مشینری نہ پہنچتی تو کون زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالتا؟ کون ان جانوں کو بچاتا جو لاکھوں ٹن ملبے کے نیچے سسک رہی تھیں؟ آج کس نے آلات اور کیمروں کے ذریعے ان سسکتی زندگیوں تک رسائی کی جو موت کی زد میں تھیں؟ آج کس نے کتوں کی قوت شامہ کے ذریعے ان لاشوں تک رسائی کی جو بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں؟ اور اس زخمی کو کن کی ایمبولینسوں نے ہسپتالوں تک پہنچایا جن کو بروقت علاج کے ذریعے بچا لیا گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے سب انسانوں کی جان بچائی۔ اب آپ بتائیں کہ انسانوں کو زخمی یا زندہ لاکھوں ٹن ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے نکالنے کا کام کس نے کیا؟ کسی پیر فقیر ملنگ نے، کسی سجادہ نشین نے، یا کسی مسلک کی مسلمان نے، یا پھر کسی سائنسدان نے؟ خدا را کچھ تو شعور سے کام لیں، کچھ تو ان حقیقتوں کو سمجھیں جو صبح شام آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا روشن ہو چکی ہے، دنیا اللہ کی کائنات سے مستفید ہونے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے خطیبوں اور مبلغوں کی آنکھوں سے ابھی تک اندھیرے کی پٹی نہیں کھلی۔ یہ ابھی تک ان حقیقتوں کو سائنسدانوں کی شعبدہ بازی کہہ رہے ہیں، یہ ابھی تک مسلمانوں کو معجزوں اور کرامتوں کے نشے میں گم کیے ہوئے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا آج کے سائنسدان دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں مولانا نقشبندی ایک معروف مذہبی پیشوا ہیں۔ انہوں نے آج تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ انسان کا قدم چاند تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی اس جہالت کا اظہار جمعہ کے خطاب میں اس طرح کیا کہ دوران خطاب نمازیوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ اس بلب کی طرف دیکھو جو معراج کے اندر روشن تھا۔ نمازیوں نے توجہ سے دیکھا، پھر کہا کیا کوئی آدمی انسان کے اس بنائے ہوئے بلب میں گھس سکتا ہے؟ نمازی نے کہا نہیں۔ تو اس مذہبی پیشوا نے فوری طور پر فکرہ کسا کہ جب کوئی آدمی انسان کے بنائے ہوئے بلب میں نہیں گھس سکتا تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے بلب یعنی چاند میں کیسے گھس گیا؟ یہ فکرہ سننا تھا کہ نمازی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کیا اور نقشبندی صاحب کا رنگ خوشی سے سرخ ہو گیا اور مزید تن کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے پر ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ ایسے مذہبی پیشواؤں کی عقل پر، ایسے عالموں کے شعور پر، ایسے خطیبوں کی دھوکہ دہی پر، ایسے پیروں کی دکانداری پر جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ سائنس کی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے عالموں کے اس قسم کے واقعات کا زیادہ تعلق فلکیات سے ہے یا ماورا گفتوں سے ہے، کیونکہ ایسے خود ساختہ علماء کا اپنا کوئی علم نہیں اور سائنسی تحقیقات پر کوئی ایمان نہیں، اس لیے سارا مسلمانوں کو مزید بیوقوف بنانے میں اور بے شعور رکھنے میں صدیوں سے کوشاں ہیں۔ یہ علماء اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جب تک مسلمان بے شعور ہیں ان کی چاندی رہے گی، اور جب مسلمان شعور میں آ گئے تو ان کی چاندی پگھل کر بہہ جائے گی، ان کی فتویٰ سازی ختم ہو جائے گی، ان کی علمیت کا بانڈا پھوٹ جائے گا، ان کے مزاروں کے فانوس بجھ جائیں گے، ان کے گھروں کے اندھیرا چھا جائے گا،
ان کے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، ان کی مذہبی اجازتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر مریدوں کے مالوں پر پلے ہوئے یہ شعر نازک و نحیف ہو جائیں گے۔ سارے کا سارا قرآن برہان ہے، دلیل ہے، مگر ان علماء کے پاس دلیل اور برہان کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس بات کا ان کے پاس جواب نہ ہو اس کو فتویٰ دے دیتے ہیں، پتھروں سے جواب، اور ایسا کرنا ان کی کوتا فہمی ہے۔ یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ناقص علم کو اس طرح لوگوں پر نافذ کرتے ہیں جیسے اپنی بات میں اتھارٹی ہیں، یا ان کی خدا سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ اگر ڈائریکٹ ڈائلنگ میں کم از کم خدا کا نمبر ان کو یاد ہے جو یہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے فوراً ملا لیتے ہیں۔